لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد وبارك صلوا علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم بھی تیرے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد حمد و ثناء کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میں نے آپ تمام احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کا ترجمہ بمفہوم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام ارشاد فرمایا کہ مشرک اور مومن میں صرف یہی فرق ہے، جو مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مومن اور مشرک میں صرف یہی فرق ہے، مومن وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرک وہ ہے جو نماز قائم نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو ایک ایسے بستی سے اس کا گزر ہوا جہاں اس بستی کے رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کا کوئی ایسا وقت بھی فارغ نہیں جو جب بھی ٹائم ملتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو اس لیے کہ وہ حسین جمیل ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گئے تو جب واپس کچھ دنوں کے بعد واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تو اس بستی کے قریب سے گزرے جو دیکھا کہ بستی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا تو وہ حیران ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے میرے پروردگار، کیا ان بستی والوں نے تیری پیروی کرنے چھوڑ دیا تھا، تیری اطاعت کرنا چھوڑ دیا تھا کہ ان پر تو ناراض ہو گیا، ان کی بستی کو تباہ و برباد کیا؟ اللہ غیب سے آواز آئی اے روح اللہ، یہ تو میری اطاعت بھی کرتے تھے، یہ میری بندگی بھی کرتے تھے، ان لوگوں نے عبادت کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن ایک بے نمازی کا ان کی بستی کے قریب سے گزر ہوا تو اس بے نمازی نے ان بستی والوں سے پانی لیا، پانی لے کر اپنے چہرہ مبارک کو دیا، جو اس کے منہ سے وہ پانی استعمال شدہ گرا تو ان کے بستی میں پھیل گیا، ان کے گاؤں میں پھیل گیا۔ ان پانی کے پھیلنے کی وجہ اس بے نمازی کے چہرے والے جو پانی گرا، اس پورا پانی بستی میں پھیل گیا، اس پانی کے پھیلنے کی وجہ سے بستی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بے نمازی کی نحوست ہے کہ جس کے چہرے میں جو پانی لگا تھا، جس پانی سے اس نے اپنے چہرے کو دھویا تھا، جب وہ اس بستی میں پھیل گیا تو وہ بستی والے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کرنے والے بندے تھے، عبادت کرنے والے بندے تھے، ان کا وہ بستی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جس محلے میں جس شہر میں دو بے نمازی رہتے ہو تو ان شہر کا ان بستی کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پر جا رہا تھا تو ایسے بستی کے قریب سے میرا گزر ہوا جن کے سروں کو توڑے جا رہے تھے ہتھوڑوں سے، پتھروں سے، تو پھر جب وہ ٹوٹ جاتے تھے پھر ان کو مضبوط سیدھا بنایا جاتا تھا، پھر وہی کام شروع کیا جاتا تھا۔ تو میں نے جبریل سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ان بے نمازیوں کا حال ہے، ان کا عذاب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک نیک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا بہن فوت ہو گیا، جب اس کے بہن کو دفنانے کے لیے گئے تو اس کے ہاتھ میں ایک مال والی تھیلی تھی، جب اس کو دفنا کے جب گھر لوٹ آئے تو اس نے وہ مال والی تھیلی وہاں بھول گیا۔
تو جب گھر گیا تو اس کو یاد آیا کہ وہ مال والی تھیلی اس قبر میں گر گئی ہے. تو وہ واپس آیا, اس قبر کو کھودنے لگا. جب وہ قبر کو کھودنے لگا تو دیکھا کہ قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا, اس کو حیران ہوا اور وہ رونے لگا. فوری طور پر مٹی ڈال کر قبر کے اوپر واپس گھر جانے لگا. جب گھر جا کر اپنے امی جان سے پوچھنے لگا, اے میری ماں, میری بہن کیا عمل کرتی تھی؟ تو اس نے ماں نے پوچھا, اے میرے بیٹے, تو نے کبھی بھی ایسا سوال نہیں کیا, آج کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہو, آج کیوں یہ پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے یہ پورا واقعہ اپنی والدہ محترمہ کو سنایا. اس کی والدہ نے یہ باتیں سن کر رونے لگا. تو کہنے لگی, تیری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت سے دیر کر نماز پڑھتی تھی. تو میرے عزیز دوستو, بے نمازی کی نحوست کیا ہوگی؟ یہ تو اس کی نحوست ہے جو نماز دیر سے پڑھتا ہے. جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے انتقال کے بعد, تو اس کے وہاں 3 اس کو عذاب دیے جاتے ہیں. جب ایک گنجا سانپ آتا ہے تو وہ اس کو ڈانستا ہے, تو وہ مردہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں ڈانس رہے ہو؟ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے تجھے صبح سے شام تک ڈانستا رہوں اور شام سے صبح تک تجھے ڈانستا رہوں, کیونکہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تجھے میں اس عذاب میں اس لیے تو نازل ہے, اور یہ عذاب اس نمازی کو تا قیامت تک ہوتا رہے گا. تو میرے عزیز دوستو, میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.